بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ جناب انوش علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد سے ادائے فرائض میں مشغول و مصروف تھے کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ جناب انوش علیہ السلام نے تمام اولاد و اعزاء کو جمع ہونے کا حکم دیا اور سب جمع ہو گئے تو انہوں نے سب کو دعائیں دی۔ جناب شیس علیہ السلام کی طرح وصیت کی کہ تم لوگ پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، اولاد قابل سے اختلاط پیدا نہ کرنا، یعنی میل جول نہ رکھنا، اور کنیان سے کہا کہ میرے بعد امور دین و دنیا کو نہایت خوبصورتی سے سر انجام دینا اور تابوت آدم کی حفاظت کرنا اور اسی کے ساتھ ان کے تابوت کے قریب نمازیں پڑھتے رہنا، حمد و تسبیح خدا کرتے رہنا۔ وصیت سے فراغت کے بعد جناب انوش علیہ السلام نے 3 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت انتقال کر گئے اور جناب انوش علیہ السلام ابن شیس ابن آدم متشرین آپ کی عمر 965 سال کی تھی۔ جناب ملاحیل جناب انوش علیہ السلام کے وفات کے بعد سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جناب کینان نے تبلیغ کی فرائض انجام کرنے شروع کر دیے۔ اپنی پوری جدوجہد کے ساتھ اچھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ کینان کے متعلق مورخین کا بیان ہے کہ یہ بے انتہا مقدس، متقی، نہایت لطیف و کریم کردار کے تھے۔ انہوں نے تبلیغ میں اچھا خاصا کام کیا تھا۔ کام میں منہک تھے کہ ان کی عمر بروایت ناسخ تواریخ 80 سال اور بروایت یعقوبی 70 سال کی ہو گئی۔ اس وقت خداوند عالم نے ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ طبری کا بیان ہے کہ کنعان کی اولاد بہت زیادہ تھی لیکن ان سب میں ملاحیل سب سے لائق تھے۔ لفظ ملاحیل کے معنی ممدوح کی ہے۔ طبری میں ہے کہ کنعان نے اپنا جانشین ملاحیل کو ان کی لیاقت و صلاحیت کی وجہ سے بنایا تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ کنعان علیہ السلام اپنے باپ کی وصیت کے مطابق جانشینی ہونے کے حیثیت سے ریاست بنی آدم کو سنبھال رہے تھے اور وہ اس کوشش میں تھے کہ طریق مستقیم سے انحراف نہ ہونے پائے اور تبلیغ کا کام برابر جاری رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر بروایت ناسخ تواریخ 910 سال کی ہو گئی اور آپ کی وفات قریب آ پہنچی۔ جب آپ کو وفات کا یقین ہو گیا تو لوگوں کو جمع کر کے ان کو دعائیں دیں اور خون حابیل کی قسم دے کر کہا کہ اس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا اور قابل سے میل جول، اولاد قابل سے میل جول نہ پیدا کرنا، اور اپنے فرزند ملاحیل کو اپنا وصی و جانشین بنا کر انہیں جسد آدم کی حفاظت کا حکم دیا اور انتقال کر گئے۔ ملاحیل بن کنعان کی جانشینی۔ کنعان کی وفات کے بعد جناب ملاحیل تمام بنی آدم کو سمیٹتے رہے اور آباء و اجداد کی وصیت کے مطابق صحیح و فہم کرتے رہے کہ اولاد آدم معاہدہ اتحاد پر قائم رہے اور کوئی انتشار پیدا نہ ہونے پائے، لیکن مخلوق کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ اسے اپنی نگاہوں سے سامنے رکھنا، ان پر بہر طریق نگرانی کرنا دشوار ہو گیا۔ اس لیے بروایت روضۃ الصفا بنی آدم کے اطراف عالم میں پھیلا دیا اور خود اولاد شیس علیہ السلام سمیت مقام بابل میں جاگزین ہو گئے اور شہر سوس کی بنیاد ڈال کر وہیں مستقل طور پر رہنے لگے۔ بروایت ناسخ تواریخ میں ہے کہ جب ملاحیل کی عمر 60 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام انہوں نے یرد علیہ السلام رکھا، جس کی معنی بروایت عجائب القصص ضابطہ یعنی قاعدہ اور قانون ہے۔ ملا آخوند محمد جوہری رقم طراز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کنعان علیہ السلام تک سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ کنعان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام ملاحیل رکھا گیا۔ ملاحیل علیہ السلام کو خداوند عالم نے ایسے حسن و جمال سے آراستہ کیا تھا کہ مثل آؤ در جان و نابود کے ایسی مثال دنیا میں نہ ملتی تھی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ نہ سکتے تھے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔ مغرب سے مشرق تک ان کے حسن کا شہرا تھا اور بے شمار حضرات مسلسل ان کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور تحفہ تحائف لایا کرتے تھے۔ ہر آنے والا ان کے جائے حشم و قدرتی جاہ و جلال کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ عصر دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ ملاحیل کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد جو لوگ آتے تھے وہ بڑے مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تھے اور جو نذرانہ لاتے تھے واپس لے جاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے اولاد ملاحیل سے کہا کہ
ملائیل علیہ السلام تم لوگوں سے بہت ناراض ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کو تسلی دے سکے جو میرے دیکھنے کو آتے ہیں، وہ مجھے نہ پا کر رنجیدہ واپس جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شیطان سے جو انسانی صورت میں تھا پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، علاج کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم ایک صورت ملاحل کی شکل کی بنا کر اپنے گھر میں رکھو اور اس پر نقاب ڈال دو تاکہ جب لوگ آئیں تو ان کی زیارت کر لیا کریں اور مطمئن ہو کر واپس جایا کریں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ملاحل تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فرزندان ملاحل خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم ہماری امداد کرو۔ اس نے کہا کہ میں تیار کر دوں گا، تم بے فکر رہو۔ چنانچہ اس نے پتھر کا اسٹیچو بنا دیا، اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی۔ اس کے بعد جو لوگ آتے وہ زیارت کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 1-2 قرن تک جاری رہا۔ ایک دن شیطان یہ اندازہ لگا کر کہ اب یہ لوگ اس سلسلے کی بنیاد سے بجوز ہو گئے ہیں تو موجودہ عہد کے بزرگوں سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ اسے پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے کہنے پر باور کر لیا اور اسے پوجنے لگے۔ بت پرستی دنیا میں پھیل گئی۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ ملاحل کے موت کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے یرد علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا دیا اور انہیں دستور ثاقب کے مطابق یہ ہدایت کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تابوت کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس کے بعد ملاحل ماہ نیسان کی 2 تاریخ اتوار کے دن 3 گھنٹے دن چڑھے 895 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جانشینوں کو ہدایت کرتے چلے آئے کہ پہاڑے سے اتر کر اولاد قابیل سے اختلاط نہ کرنا اور جسد آدم علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہنا۔ جناب یرد علیہ السلام حسب دستور سابق اپنے آباء و اجداد کے ارشاد کے مطابق اسی پر عامل رہے اور پوری صحیح کرتے رہے کہ کوئی بھی پہاڑ سے اتر کر وسط ارضی میں اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنے پائے۔ لیکن جب ان کی عمر 500 سال کی ہوئی تو اولاد شیث نے عہد و پیمان معاہدہ سب توڑ دیا اور وہ پہاڑ سے اتر کر آبادی میں آ گئے اور انہوں نے قابیل کی لڑکیوں سے گل مل کر باپ دادا کے سارے فرمان بھلا دیے۔ ان لوگوں کے پہاڑ سے اتر کر اولاد قابیل سے میل جول کا سبب یہ ہوا کہ ابلیس نے اولاد قابیل میں سے 2 آدمیوں کے جن کے نام یوبل اور یوبلکین تھے منتخب کر کے انہیں خوب گانا بجانا سکھایا، ہر قسم کے آلات لہو لعب بنانے میں ماہر کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ بہت سی جمعیت لے کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں جاؤ اور گاؤ بجاؤ اور رقص کرو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت سے آدمیوں کو لے کر دامن کوہ میں پہنچے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ جب اولاد شیث علیہ السلام نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھنا چاہیے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد 100 اذکار نے فیصلہ کیا کہ زمین پر چل کر دیکھیں گے سارا ہنگامہ کیسا ہے۔ جب جناب یرد علیہ السلام کو ان کے عزائم کو معلوم ہوئے تو انہوں نے سب کو بلا کر انہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ملاحل تک کی وصیتوں کا حوالہ دے کر بدعم حابیل علیہ السلام روکنا چاہا مگر وہ نہ مانے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سنو، جو میرے باپ کا فرمان نہ مانے گا اور جد نامدار حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کی وصیت کو نظر انداز کر کے زمین پر اترے گا، ہم دوبارہ اسے پہاڑ پر چڑھنے نہ دیں گے۔ مگر لوگوں نے ایک نہ سنی اور نہ اترنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر وہ پہاڑ سے اتر کر قابیل کی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل کر گئے، ہر قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا ہو کر دین و ایمان کو کھو بیٹھے۔ تاریخ یعقوبی صفحہ 5۔ ایک روایت میں ہے کہ بت پرستی کی ابتدا عہد ادریس علیہ السلام میں شیطان کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دے اور شیئر کر دے اور اس کے دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔